اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اس کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام ان کی اقتدا کرتے رہے۔ اول من اختتنا ابراہیم علیہ السلام، پہلے جس نے ختنہ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قوم عمالقہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، جانبین سے کافی آدمی مارے گئے، پہچان نہیں ہو رہی تھی کون سے ہمارے ہیں کون سے کافر ہیں۔ فرمایا آئندہ ختنہ کراؤ تاکہ مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جائیں۔ اول من اختتن، پہلا ختنے کا حکم ابراہیم کو دیا۔ فی القدوم بالقدوم، ایک جگہ ہے اس کا نام ہے قدوم، اور قدوم کے ذریعے جیسے لکڑی تراشتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خلوت میں جا کر اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ 80 سال کے قریب اس وقت عمر مبارک تھے۔ لہو بہت بہا، تکلیف بھی بڑی ہوئی۔ فرمایا ابراہیم آلے کو تیز کیوں نہیں کیا؟ اور ہم سے طریقہ کار پوچھتے۔ فرمایا میرے اللہ، آپ کا حکم آئے اور ابراہیم تاخیر کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی شانہ نے یہ سلسلہ انہی سے چلایا اور قیامت تک یہ مسلمانوں میں چلتا رہے گا۔ ہمارے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم فکر کرتے ہیں کہ اس کے دائیں کان میں آذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، تاکہ بچے کی روح میں انوارات وہ ان میں انجیلا ہو جائے، انوارات کی زیادتی ہو جائے بچے کے اندر۔ یہ آذان اور یہ تکبیر ایک دعوت تامہ ہے، پورے دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ نورانیت اس بچے میں آئے اور بچی میں آئے کہ اذان اور اقامت اللہ کے نبی نے دونوں کا اہتمام کیا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے کان میں اذان اللہ کے نبی نے خود دی۔ یہ سعادت کی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ تحنیک کر لیا کرو، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گھٹی لگانا بچے کو۔ کسی نیک آدمی کی لعاب وہ اس کے پیٹ میں جائے تاکہ وہ روحانیت کا کام ادا کرے۔ بہتر ہے کھجور کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے کھجور سے دی ہے اور فرمایا کھجور سے تحنیک کرو۔ آپ علیہ السلام کے پاس بچے لائے جاتے، آپ کھجور منگواتے اور اسے چباتے۔ اللہ موقع دے دے تو اجوا کھجور کے فضائل زیادہ ہیں۔ اس کے پودے کو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے خود لگایا۔ ان میں انوارات ہیں، بے شک کھانے کے اعتبار سے اور کھجوریں بھی ہیں، لیکن انوارات کا مقابلہ اجوا کے ساتھ کوئی کھجور نہیں کر سکتی۔ فرمایا یہ نیک آدمی سے چبوائے جائیں، بچہ ہے یا بچی اس کے تالو کو لگا دیے جائیں، تاکہ معدے میں پہلی جو چیز جائے وہ بابرکت چیز اندر جائے۔ اگر یہ میسر نہ ہو پھر کوئی میٹھی چیز لے لے، جیسے شہد ہے اسی میں لعاب ملا دے،
کیونکہ معدہ مٹھاس کو بڑا قبول کرتا ہے، سارے جسم میں جلدی اثر پہنچتا ہے میٹھے کے ذریعے، اسی وجہ سے کہا پھر اور کوئی میٹھی چیز اس میں لعاب نیک آدمی سے ڈلا دو تاکہ بچے کی تہنیک ہو جائے۔ 7ویں دن بچہ اگر صحت مند ہے اور اس دن اس کا ختنہ کرا دو، اگر بیمار ہے تو پھر سمجھدار ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے ختنے کے بارے میں۔ احریق عنہ دمن و امیت عنہ العذاب، بال بھی بچے کے مونڈا دیے جائیں، بالوں کے بقدر صدقہ کر دیا جائے تاکہ آنے والی مصیبتیں اللہ ٹال دے۔ رب العالمین اس صدقے کی برکت سے آنے والے مسائل اللہ حل کر دیں، بچہ آفات میں نہ گھر جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں جانور ذبح کرتے تھے اور جانور کا لہو بچے کے سر کو لگاتے، یدما راسہ، لیکن ہماری شریعت نے اسے روک دیا اور کہا کہ نہیں، زعفران لگاؤ، جب سر کے بال مونڈ لو تو دائیں طرف سے شروع کرو، آخر تک مونڈو تاکہ اس کے سر کی طہارت ہو جائے اچھی طرح، اور اس کے سر پر زعفران لگا دو اور اس کا عقیقہ بھی کر دو تاکہ آنے والے مصائب اور مشکلات اللہ ٹال دے، اور بچے کا ختنہ بھی کرا دو۔ یہ وہی سنت ابراہیمی چلی آ رہی ہے، یہ در حقیقت شاہی مہر ہے، یہ داغ دی جاتی ہے، لگا دی جاتی ہے۔ جیسے شاہی گھوڑے بادشاہی استعمال کر سکتا ہے اور کوئی نہیں، اس پر ایک داغ ہوتا ہے، انہیں فرس مصومین کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک داغ ہے اور نشان ہے کہ تم نے اپنے اس محل کو، جگہ کو حلال جگہ پر تم نے استعمال کرنا ہے۔ سعید ابن العاص سے کسی نے کہا کہ میرے پاس آ جانا، میرے بچے کا ختنہ ہے اور میں نے ضیافت کی۔ فرمایا ہم حضور پاک کے زمانے میں بچوں کے ختنے پر کوئی ضیافت نہیں کرتے، عام طور پر لوگ شادیاں کرتے ہیں بچے کے ختنے کے موقع پر مال لینے کے لیے۔ فرمایا سادے طریقے کے ساتھ ختنہ کر دیا جائے، کوئی مصیبت ٹالنے کے لیے کوئی چیز تقسیم کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا اہتمام نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی چیز اللہ نے عطا کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 80 سال تھی۔ اللہ کی شان اسی دن بیٹا 7 سال کا تھا یا اتنے تقریباً، اس کے لیے بھی حکم دیا کہ اپنے بیٹے کا بھی ختنہ کریں۔ جب ہم قبر سے اٹھیں گے یہ ختنے کا ٹکڑا دوبارہ لگا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں بچے یا بچی کو اس حالت میں پیدا کروں گا، دوبارہ اٹھاؤں گا جس حال میں پہلے پیدا ہوئے۔ آگے وہ ٹکڑا رہے گا یا نہیں، اس کی تفصیل احادیث میں نہیں آئی۔ تو باہر کیف یہ طبی طور پر بھی اس سے بہت سی بیماریوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے جب شادی کا موقع ہو اس کے لیے الذ اور لذت کی چیز بھی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ ابراہیمی طریقے کو قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھا۔ اول من اختتن، پہلا ختنہ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے انہی سے ملت ابراہیمی آگے اللہ نے جاری کی۔
پہلے جتنے نبی آتے تھے یا دوسرے انسان تھے ان کی داڑیاں سفید نہیں تھی. جنت میں تو قدرتی داڑھی ہوگی بھی نہیں. جردن مردن مکحلین، جیسے 18 سال 20 سال کا جوان ہے قدرتی داڑھی اگے گی نہیں جنت کے اندر. اس لیے آدم علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام کی داڑھی قدرتی تھی ہی نہیں. پھر آگے جو نبی آئے اللہ نے پھر انہیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا. یہ سنن انبیاء ہے، سارے نبی رکھتے آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے. نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال ہے، 950 سال ان کا دعوت کا زمانہ ہے. اللہ کی شان جب دنیا سے گئے ہیں ایک بال بھی ان کا سفید نہیں تھا اور ایک دانت بھی ان کا خراب نہیں ہوا. اللہ نے معجزے کے طور پر انہیں شاندار صحت اللہ نے عطا کی. حضرت نوح علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، داڑھی میں سفیدی نظر آئی. یہ کیا چیز ہے میرے اللہ، پہلی دفعہ جو ہو رہا ہے. فرمایا یہ وقار ہے، وقار عزت کی چیز ہے یہ. فرمایا اللہم زدنی وقارا، اگر یہ عزت کی چیز ہے تو میرے اللہ پھر اس کا اضافہ کر دیجئے، میری داڑھی پھر پوری سفید کر دیجئے تاکہ میں پوری طرح باعزت بنوں. تو یہ داڑھی کا سفید ہونا یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. یہود کی لا یسبغون لحاہم، وہ اپنی داڑھی کو رنگتے نہیں ہیں، تم اپنی داڑھی کو رنگا کرو جی. اور وہ کالی سیاہی کے علاوہ دوسرے رنگ سے ہو. اس لیے بہت سے فقہا اس طرف چلے گئے کہ داڑھی کو رنگین کرنا یہ زیادہ افضل ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنا مہندی کو کہتے ہیں، قطم نیل کی بوٹی کے پتوں کو کہتے ہیں، ان دونوں کو رگڑتے تھے تو یہ جو مہندی تھی زردی سیاہی میل ہو جاتی. یہ صدیق اکبر اپنی داڑھی کو لگاتے تھے. سیدنا عمر ابن خطاب ہنائے محض یعنی خالص مہندی وہ اپنی داڑھی کو لگاتے تھے. بعض صحابہ کرام سفید رکھتے تھے. فرمایا رنگ استعمال کرنا ہے تو کالے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ بھی استعمال کر لے، تو یہ اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن دوسری حدیث میں آ رہا ہے لا تنتف الشائب، سفید بال نہ اکھیڑا کرو. بعض لوگ اپنی داڑھی سے سر سے سفید بال اکھاڑ لیتے ہیں. فإنہ نور المسلم، یہ مسلمان کا نور ہے. کیونکہ جب ہم پلسرات سے گزریں گے ہمیں نور کی ضرورت ہو. تیز جیسے لائٹیں ہیں دائیں بائیں، اس نور کی روشنی میں پلسرات سے گزرنا ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم. یہ نور کون سا ہے؟ فرمایا جو رات کے ٹائم آدمی مسجد میں آتا ہے، یہ نماز کی محافظت کرتا ہے، یہ نور ہے. اور جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی ہر آیت یہ نور بنے گی. جو بازار میں اللہ کا ذکر کرے، خاص کر چوتھا کلمہ پڑھے،
10 लाख नेकियां मिलेगी, 10 लाख गुनाह माफ होंगे, 10 लाख दर्जे बुलंद होंगे। जन्नत के दर्जे तो 6600 हैं, फिर ये 10 लाख कैसे? हर 2 दर्जों के दरमियान फिर लाखों दर्जे हैं, हर 2 दर्जों के दरमियान। इसलिए जब बाजार में जिक्र इलाही करेगा, फरमाया इसका हर बाल पुलसरात पर नूर बनेगा। दुकानदार अल्लाह पाक की बारगाह में बड़ा जखीरा जमा कर सकते हैं अल्लाह के जिक्र से, तिलावत से बाजार में। ये गफलत की जगह है, गफलत की जगह में अल्लाह को याद कर। फरमाया जो हज में तुम कंकरियां मारते हो, हर कंकरी एक मोहलिक गुनाह को खत्म करती है। ये कंकरियां मारना ये भी नूर का सबब बनेगा। आदमी हज या उम्रे में बाल मुंडाता है, ये भी रब्बुल आलमीन हर बाल को आ जाए उसको रब्बुल आलमीन नूरानी बनाएंगे। जो किसी की हाजत पूरी करे, फरमाया जैसे एक पूरी कायनात है, ऐसा ही नूर अल्लाह अता करेंगे जो किसी की हाजत को पूरा करे। नूर अल्लाह अता करेंगे। अल्लाह के रास्ते में तीर चलाया, इस पर भी नूर उसको दिया जाएगा। ये नूर होगा, इस नूर की रोशनी में पुलसरात का सफर तय होगा। फरमाया नीचे से आवाज आएगी, जुद या मोमिन अतफा नूरों का लहबी। आए मोमिन जल्दी गुजर जा, तेरे ईमान और आमाल के शोले कहीं मेरी आग को बुझा न दें। ये नूरानियत होगी। इसलिए फरमाया कि अगर देख ले दाढ़ी सफेद रखने में खूबसूरती है तो सफेद रख ले, अगर रंगने में खूबसूरती है तो रंग ले। मुजाहिद को इजाजत है, वो सियाह रंग लगा सकता है। हवा से ले तायर, परिंदे का जो पोटा है आगे सीना, इस तरह फरमाया काली मेहंदी न लगाओ, सिर्फ मुजाहिद को इजाजत। हमारे बाद अकाबरीन जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज रहा, उसके खिलाफ जिहाद रहा तो दाढ़ी रंगीन करते थे, सियाह रखते थे। जब वो गए तो उन्होंने उसी दिन ही जिस गर्ज से लगाते थे वो छोड़ दी, और फिर देखा जैसे हमारे शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जो देखा चंद दिनों के बाद सफेद दाढ़ी, फरमाया ये स्याही तो सिर्फ दुश्मन पर रौब डालने के लिए थी। तो बाहर कैफ ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुनन में है। तो ये भी अल्लाह पाक का बाद दफा जो है दाढ़ी के कुछ बाल, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी बच्चे में सुदगैन में कान पट्टी में 19-20 बाल सफेद हुए कुल, तो वो तो ना होने के बराबर है। जब आप जैतून का तेल लगाते वो नजर ही नहीं आते थे। 63 साल की आपकी कमरी उम्र है, 61 साल आपकी शमसी उम्र है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने इस जो है सतह पर नहीं पहुंचाया कि आपके सर मुबारक और दाढ़ी सफेद हो। तो बाहर क्या है, पहली चीज जो अंबिया अलैहिस्सलाम में सफेदी आई वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह के नबी ने मिंबर बनाया और फरमाया सबसे पहले ये मिंबर मेरे बाप इब्राहिम ने लोगों को खुतबा देने के लिए बनाया। मैं आपकी इक्तदा में आपने फरमाया कि ये मेरे लिए भी मिंबर बनाया जाए। ये आप खबर ये आम हुई तो एक औरत थी, उसका नाम फुकैहा था। उस औरत का गुलाम था, उसका नाम मैमून था। उस औरत ने इजाजत ले दी, या रसूल अल्लाह मिंबर मैं बनवा देती। तो अपने खादिम मैमून से कहा कि अल्लाह के नबी के लिए मिंबर बनाओ। ओहद पहाड़ के पीछे जगह है गाबा की, वहां झाओ का दरख्त, वो कहां जिसे कहते हैं, तो वहां से लकड़ी कटवा कर और बनाया गया। पहले हमारे इलाकों में समझा जाता था कि झाओ का दरख्त बेकार है।
اب نئے نئے لکڑیاں بن رہی ہیں، اس کے برادے سے عجیب چیزیں بن رہی ہیں، 6 7 7 8 8 ہزار کا وہ ایک من کا اس کا برادہ بک رہا ہے۔ کہتے ہیں اب تو یہ بڑا کارآمد چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر خطبہ دیتے، جب ممبر آ گیا تو ممبر پر آئے، وہ تنا رونے لگا۔ اس حدیث کو حضرت حسن بصری جب بیان کرتے زاروں قطار روتے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی کے فراق میں تو کھجور کا تنا بھی رویا، کھجور کا تنا وہ بھی رویا اللہ کے نبی کے فراق میں۔ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، تم کبھی بھی نبی کے لیے نہیں روئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہ پتھر جانتا ہوں، میں وہ درخت جانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے ساتھ ایک پتھر تھا، وہ بھی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حجر اسود سے جب گزرتے تھے یہ بھی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور درخت سے بھی گزرتے وہ بھی آپ کو سلام کرتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پر آئے تو کھجور کا تنا رونے لگا۔ اشار کہتا ہے 10 مہینے کی گابن اونٹنی کو، فرمایا جیسے وہ روتی ہے اس کی آواز مسجد نبوی کے آخری کنارے پر جا رہی تھی، جیسے کہانین بچہ ماں کے لیے روئے ایسے رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی اترے، کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا اور وہ ہچکیاں بھرنے لگا جیسے عام سمجھدار ایک انسان ہچکیاں بھرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو لم التزم ہو ما زال باقیا الی یوم القیامہ، اگر میں اسے نہ چمٹاتا اپنے ساتھ قیامت تک یہ روتا رہتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا نہیں، جنت میں تم اہل جنت کے لیے کھجور کا درخت بنو۔ پھر آپ نے کٹوا کر اسے مسجد نبی کی اسی جگہ پر دفن کرا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ممبر بنایا، اس کی اوپر والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے خطبہ دینے کے لیے۔ جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا وہ دوسرے نمبر پر بیٹھتے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے، دین نام ہی ادب کا۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا وہ ممبر کی تیسری سیڑھی پر بیٹھنے لگے، 2 سیڑھیاں اوپر کی چھوڑ دی۔ جب عثمان ذو النورین کا زمانہ آیا 6 سال تک وہ بھی تیسری سیڑھی پر بیٹھے، یہ بتایا یہاں تک دین کا حق ہے۔ یہ ہے مزاج دین ادب کا۔ پھر اوپر والی سیڑھی پر چلے گئے کہ اگر امام اور خطیب نیچے بیٹھتا گیا تو ایک وقت آئے گا امام اور خطیب کنویں میں ہوگا، مجمع اوپر ہوگا۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ ممبر ایک ایسا بناؤ کہ اس کی 3 یہ سیڑھیاں اوپر کھڑی رہیں، اس پر کوئی نہ بیٹھے، علیحدہ ہوں 3 سیڑھیاں، درمیان میں حد فاصل ہو۔ اس کے نقشے کا ممبر آج بھی مدینہ میں پڑا ہے، یہ بنایا ہوا سلیم مراد کا ہے، لیکن اسی انداز کا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو سیڑھیاں تھیں مجمع ان کی زیارت کرتا رہے، ان پر نہ بیٹھے۔ یہ ہمارے بہت سے کام اللہ نے صحابہ تابعین سے کرائے۔ یہ محراب ہے، حضور کے زمانے میں یہ محراب نہیں ہوتے، پہلی صف بنتی تھی، امام اسی میں کھڑا ہوتا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آگے محراب بنا دو تاکہ امام آگے کھڑا ہو جائے، ساری صف نہ رکے۔ یہ ساری دنیا حضرت معاویہ کی سنت پر چلتی ہے، یہ انہوں نے سب سے پہلے شروع کی۔ پہلے مینارے نہیں ہوتے تھے مسجد کے، تابعین کے زمانے میں شروع ہوئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا پتہ نہیں لگتا مسجد کہاں پر ہے، مینارہ بنا دو تاکہ پتہ لگے یہ عبادت گاہ ہے۔ اس لیے یہ سارا ثواب
عمر ابن عبدالعزیز کو ملے گا، یہ ان کی سنن میں ہے، یہ ان حضرات کی مبارک سنتوں میں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میں نے جو عرض کی ہیں، ایک ان میں جو ہے سفیدی کا آنا، ایک ختنے کا ہونا اور ایک منبر کا بنانا، یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، پھر انہی سے آگے سلسلہ چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو ضیف بھی ہے، مہمانوں کی مہمانی کرنے والے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جنازہ کسی کا ہو 1 میل تک چلے جاؤ، عیادت کے لیے 2 میل تک چلے جاؤ، مہمان کی مہمان نوازی مہمان کو تلاش کرنے کے لیے 3 میل تک چلے جاؤ۔ بعض دفعہ 2 دن 3 دن کھانے کا موقع نہیں آتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ مہمان نہیں، وہ کہتے تھے وہ کھانا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا جو بغیر مہمان کے کھایا جائے، ہمیں وہی کھانا اچھا لگتا ہے جو چھپ کر کھائیں، اور انہیں وہی کھانا اچھا لگتا تھا جو مہمان کے ساتھ کھایا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کھانے کے لیے آتے تو گھر میں آتے باہر فقیر آ جاتے، انہیں اپنے ساتھ بڑے بڑے پیالے ہوتے بٹھاتے اور کھانے میں شریک کرتے۔ نتیجہ یہ دکھتا کہ عبداللہ ابن عمر نے 2-4 لقمے لیے، باقی سارے لوگ غربا کھا کر چلے جاتے۔ ان کے گھر والوں نے تدبیر بنائی کہ ان غربا کو پہلے کھلا دو، انہیں پکایا اور انہیں پہلے کھلایا تاکہ عبداللہ ابن عمر اس کے لیے کھانا بچے، کیونکہ جسم نحیف ہو گیا۔ تو یہ شوق تھا مسلمانوں میں کہ فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا۔ ابو ضیف تھے، 2-3 دن اسی انتظار میں رہے، اور لکھا ہے حدیث شریف میں، ایک صاحب آئے، کہا بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا جس اللہ نے کائنات بنائی۔ فرمایا میں تو اس کو نہیں مانتا۔ فرمایا اٹھ جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہم بھی 70 سال سے اسے کھانا کھلا رہے ہیں، کفر کے باوجود آپ نے ایک دن بھی نہیں کھلایا۔ پیچھے دوڑے، واپس لائے، انہوں نے وجہ پوچھی، تفصیل بتائی، اس پر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ لقب ہے جو عربوں میں اللہ نے شوق رکھا ہے کھانے کھلانے کا، کہ کھانا کھلانا یہ شوق اللہ نے یہ سنت ابراہیم علیہ السلام سے چلا۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔